بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت پر ایمان۔ ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں ہمارے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ یہ عقیدہ ہمیں اس دنیا میں نیک اور بامقصد زندگی گزارنے پر ابھارتا ہے۔ آئیے اس سبق کو تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ قیامت کا دن۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی اور سب جاندار ختم ہو جائیں گے۔ زلزلے، طوفان اور دیگر تباہیاں قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جو یاد دلاتی ہیں کہ ایک دن بڑی قیامت ضرور آئے گی۔ دوسری بار سور پھونکنے سے سب انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ میدان حشر یعنی حشر کا میدان۔ تمام انسانوں کو حساب کے لیے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ فرشتے ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ، زندگی کا پورا ریکارڈ دیں گے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوگا۔ اس دن ہر انسان کے سارے اعمال سب کے سامنے آ جائیں گے، کوئی بھی عمل چھپا نہیں رہے گا۔ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، ہر شخص سے صرف اس کے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ملے گی۔ ہر ایک کے نیک اور برے اعمال کا پورا حساب ہوگا۔ جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت اور اس کی نعمتیں۔ نیک اور فرمانبردار لوگوں کو جنت دی جائے گی جہاں ہر طرح کی خوشیاں اور سکون ہوگا۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ پریشانی، ہمیشہ کی خوشی اور محبت بھرا ماحول، مزیدار پھل اور لذیذ کھانے، خوبصورت لباس اور زیورات، دودھ، شہد اور میٹھے پانی کی نہریں، چمکتے محل اور سرسبز باغات۔ جنتی خادم خدمت کریں گے، خوشبودار پھول اور گھنے درخت۔ اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کا دیدار ہوگا۔ جہنم اور اس کی سزا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو بہت دردناک جگہ ہے۔ وہاں آگ ہوگی جو کبھی نہیں بجھے گی۔ وہاں صرف غم اور پچھتاوا ہوگا۔ زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا جائے گا۔ کڑوا اور کانٹے دار کھانا دیا جائے گا۔ نہایت گرم پانی پلایا جائے گا۔ ہر وقت خوف اور دردناک عذاب ہوگا۔ سبق کا خلاصہ۔ ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری ہر بات اور ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ نیک لوگ جنت کی خوشیوں کے حقدار ہوں گے اور گناہگار جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ کامیاب وہی ہے جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آخرت میں جنت حاصل کرے۔ آئیے اس سبق کو ایک دلچسپ کہانی کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ عمران کی آنکھیں کھل گئیں۔ عمران سارا دن موبائل میں کھیلتا رہتا تھا۔ نہ پڑھائی میں اس کی دلچسپی رہ گئی تھی اور نہ ہی وہ گھر والوں کے کاموں میں کوئی مدد کرتا۔ ایک دن اس کے دادا نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یاد رکھو یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، مرنے کے بعد ہمیں اپنے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ عمران حیران ہو کر بولا، دادا کیا واقعی مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب ہوگا؟ دادا نے سنجیدگی سے کہا، ہاں بیٹا یہی ہمارا ایمان ہے۔ عمران، لیکن دادا اگر آخرت نہ ہو تو؟ دادا نے جواب دیا، بیٹا اگر آخرت نہ ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، حالانکہ وہ صبر کے ساتھ حق پر چلتے رہے، اور جو ظالم دنیا میں سزا سے بچ گئے اللہ انہیں آخرت میں ضرور سزا دے گا۔
अल्लाह सबसे बड़ा आदिल है, वो हर एक के साथ पूरा इंसाफ करेगा। फिर दादा ने मजीद कहा, बेटा, दुनिया बिल्कुल इम्तिहान गाह की तरह है। जो वक्त की कदर करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और जो वक्त जाया करते हैं वो बड़ा नुकसान उठाते हैं। ये बात सुनकर इमरान की आंखें खुल गईं। उसने पुरअज़्म लहजे में कहा, अब मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। दादा खुश होकर मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा, आखिरत को याद रखने वाला इंसान जान लेता है कि हर अमल का हिसाब देना है, इसीलिए वो बुराई से बचता है और नेकी करने की कोशिश करता है।